بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل آپ کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عاشق داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسائل کا شرح حول بیان فرمانے کے لیے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ آج ناظرین ہم دھوکہ دہی اور فریب کے حوالے سے بات کریں گے کہ نفسانی خواہشات نے انسان کو حیوان سے بھی بدتر حالات میں پہنچا دیا ہے۔ حصول زر اور مقام جاہ و جلال کے حصول میں انسان اس قدر مصروف ہو چکا ہے، اس قدر کوشاں ہے کہ اپنی قریب ترین عزیز ذات کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ دھوکہ دینا اسلام میں حرام ہے یقیناً، اور دھوکہ دہی مسلمان نہیں کر سکتا، اور دھوکہ دہی اصل میں کسی کے ساتھ کرنا اس کا حق مارنا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ایک مسلمان بزدل تو ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو کسی کو دھوکہ دے۔ ناظرین اصل میں دیکھیں، اسلام میں تعلیمات جہاں دی گئی ہیں، زیادہ تر زور جو ہے وہ معاشرتی اقدار کے حوالے سے، کہ ایسی اقدار دی گئی ہیں کہ ان پہ اگر عمل کیا جائے تو وہ اشرف المخلوقات جس کو ملائک نے سجدہ کیا تھا رب کریم کے حکم سے، وہی آج انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے اگر ان اصولوں پر اپنی زندگی کو گامزن کر لے۔ لیکن کیا ہے کہ آزادی کے نام پہ اور جدت کے نام پہ اور ترقی کے نام پہ لوگوں نے ان اسلوب کو چھوڑ دیا۔ جب ان اسلوب کو چھوڑ دیا تو آج ہر طرف آہ و بکا ہے، اور وہی انسانیت انگوش بدندہ ہے۔ کیا یہ وہی ذات ہے، یہ وہی انسان ہے جس کو رب نے حکم دیا تھا اپنے ملائک کو کہ اس کو سجدہ کرو؟ یقیناً آج ہمارے کردار نے ہمارے چہروں کو مسخ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دیکھیے گا اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ موضوع کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں شرعی حوالے سے، ہم سے رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، دھوکہ دہی شریعت مطہرہ میں اس کے حوالے سے کیا وعید ہے؟ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ منافقین کی یہ صفت ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ لفظ دغا بھی استعمال کیا جاتا ہے، دغا بازی یعنی دھوکے بازی، لفظ دھوکہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، فریب کاری کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں دھوکے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے خدعن، خا دال اور عین، خدعن۔ خدعن، اسی ہے یخادعون، اچھا، یہ اسی خدعن سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو چونکہ دھوکہ دینے والا اصل کو چھپا رہا ہوتا ہے، اور اصل بات کو، صحیح بات کو، درست بات کو چھپا کر سامنے والے کو، چاہے وہ مس گائیڈ کر رہا ہو، چاہے کوئی اور چیز بتا کر اور چیز دے رہا ہو، اسے دھوکہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ جو بری صفات ہماری ذات میں عام ہوئیں، ہمارے معاشرے میں عام ہوئیں، ان میں سے ایک صفت دھوکہ ہے۔ اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے آشکار بھائی کہ یہ ہمارے قول اور ہمارے عمل کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے، اور اس میں استثناء بھی میں نہیں کر سکتا۔ بہت ساری باتیں ہیں جن میں ہم استثناء کرتے ہیں، لیکن میرا جو چھوٹا سا مشاہدہ ہے اس کی روشنی میں مذہبی لوگ، غیر مذہبی لوگ، دنیا دار لوگ، تاجر، عوام، خواص، سیاستدان، دینی رہنما، سیاسی رہنما، سب اس میں اپنی طاقت کے مطابق ملوث نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن دھوکے باز نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے۔
اس میں تو ایسے اخلاق اور مومن ایسا سچا سچا ہوتا ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ قرون اولیٰ میں چلے جائیے تو یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ غیر بھی اعتماد کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو غیر مسلم تھے وہ اپنی چیزیں بطور امانت رکھوایا کرتے تھے. بالکل صحیح. اور آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے. پھر خلفائے راشدین کا بھی یہی معیار رہا, صحابہ کا بھی یہی معیار رہا, تابعین کا بھی یہی معیار رہا کہ ایک مسلمان رہا کرتے تھے, آس پاس یہود و نصارہ ہوتے تھے, لیکن ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو امام اعظم ہمارے برابر میں رہتے ہیں بڑے امین آدمی ہیں, بڑے ہی صادق شخصیت ہیں, بڑے ہی صاف گو شخصیت ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہوئیں. اب اس کا جو وبال ہے میں اس پہ عرض کروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص جو ہیں وہ گندم بیچ رہے تھے. راوی فرماتے ہیں مرہ علی صبرۃ الطعام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طعام کے ایک ڈھیر پر سے گزرے. تو گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کا جو ڈھیر تھا اس میں ہاتھ ڈال دیا. تو ہاتھ جب ڈالا تو نیچے سے تر ہاتھ باہر آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے, یعنی نیچے تم نے جو ہے وہ تر گندم رکھی ہوئی ہے تاکہ اوپر سے چیک کر کے وہ پوری ڈال کے دے دو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش برسی جس کی وجہ سے یہ تر ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق الطعام, اگر یہی بات ہے تو پھر اس تر گندم کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا, کیا بات, نیچے کیوں رکھا ہے تاکہ سامنے والا دھوکہ کھا جائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا من غش فلیس منی. آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں. جس نے دھوکہ دیا مجھ سے نہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, اللہ وہ میرا امتی نہیں, گویا کہ یہ فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا اس شخص کا. وہ سب دھوکہ ایک عام آدمی دیتا ہے, دھوکہ ایک شخص شرعی پیراہن میں دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں نا آج کل جیسے بہت سے کیا بولوں آپ مطلب مذہبی حوالوں سے, تو آپ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے بڑی دو ٹوک رائے دیتا ہوں کہ حکم شرع سے کوئی بھی ماورا نہیں, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ شیخ ہو, چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. اگر غلط ہے تو وہ سب کے لیے غلط ہے, یعنی عوام اور خواص کے لیے پیمانہ ایک ہی ہے شریعت کا. ایسا نہیں ہے کہ پیمانوں کو الگ کر لیا جائے ورنہ تو دین برباد ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر قتل و غارت گری بہت بری بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں مذہب کے نام پر دھوکہ دہی کون سی اچھی بات ہے. یعنی ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ تو ویسے ہی برا تھا, لیکن اگر کوئی اللہ کے نام پہ دھوکہ دے, کوئی رسول کے نام پہ دھوکہ دے, کوئی اسلام کے نام پہ دھوکہ دے, تو اب اس کی مذمت اور بڑھ جائے گی کہ جس دین نے دھوکے سے منع کیا آپ اس دین کا نام لے کر دھوکہ دے کر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس طور پر اس کی مذمت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو وہ کام ہی برا, دھوکہ چاہے عام کرے چاہے خاص کرے. دوسرا اس دھوکہ دینے کے لیے آپ نے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا, آپ نے دین کا نام لے لیا, آپ نے قرآن کی بات کر لی, تو اب آپ کا ذمہ اور بڑھ جائے گا. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تو اخص الخاص ہیں, آپ سے زیادہ خاص کوئی ہو سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ خاص آپ ہی کی ذات ہے. آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ لوگوں کو دھوکے سے نکال رہے ہیں. تو ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم میں بھی تو یہ صفات ہونی چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد اپنے آپ کو شرف انسانیت سے گھرا دیتے ہیں. وہ اپنے چھوٹے سے نفع کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, سامنے والے کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے عہدے کا, چاہے وہ دینی عہدہ ہو چاہے وہ دنیاوی عہدہ ہو, اس کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سخت وعید ہے. اور اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس منی, یعنی وہ میرا امتی نہیں ہے. تو اگر کسی کو امت سے ہی نکال دیا جائے تو اس سے بڑی وعید اس کے لیے کیا ہوگی. تو سب کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. اچھا وہ سب عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ بڑی مسکین صورت بنا کے آتے ہیں, دھوکہ دے کر لوگوں سے مدد مانگتے ہیں, حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں لوگوں سے. اس میں دو سوال ہیں, ایک جو لے رہا ہے اور ایک جو انجانے میں اس کو رحم کھا کے دے رہا ہے. تو دونوں کے حوالے سے پوچھا جاؤ. جی ہاں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی دو جرم ہیں. پہلا جرم دھوکہ دینے کا, اس کا وبال اسے ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسرے کے حق کو تلف کر رہا ہے. یعنی ایک غریب کا حق تھا کہ اسے یہ مال دیا جاتا, یہ غریب نہ تھا, اس نے ایکٹنگ کے ذریعے اپنے آپ کو غریب شو کیا اور اس کا حق کھا لیا.
تو اب اس پر دو وبال ہوں گے، ایک تو یہ دھوکہ دے رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ غریب کا مال کھا رہا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ دینے والے پر بھی یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق انویسٹیگیشن کرے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی طاقت کے مطابق انویسٹیگیشن تو کی، لیکن یہ بہت بڑا ایکٹر تھا جس نے پکڑ میں ہی نہیں آیا اور اس نے کہا نہیں جی میں تو فقیر ہوں، اور اب اس نے زکوٰۃ دے دی، تو اس صورت میں وہ تو بری و ذمہ ہو گیا، لیکن یہ تو جانتا ہے کہ میں فقیر نہ تھا اور میں نے زکوٰۃ لی، سارا وبال اس پر آ جائے گا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا تو پھر اس پر لازم ہے کہ کسی فقیر شرعی کو مال زکوٰۃ کا مالک کرے۔ بعد میں پتہ لگ جائے تو وہ زکوٰۃ اس کو دوبارہ دینی ہوگی کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی جب اچھا، تک نہیں ایک پتہ۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، عموماً ہماری بہنیں بہت زیادہ بھیکاریوں پر رحم کرتی ہیں، جی اسٹاپ پہ سگنلز پہ جو بھیکاری مختلف انداز سے مانگتے ہیں اور ان کو یعنی زکوٰۃ بھی دے دیتی ہیں اور صدقہ واجبہ بھی دے دیتے ہیں جبکہ وہ نصاب والے ہوتے ہیں، گھروں میں ان کے صندوقچیوں میں ٹھیک ٹھاک بال اسباب بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کی تو تحقیق نہیں کر سکتے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ظاہری حال کو بھی دیکھا جائے، بعض اوقات تجربہ ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ ضعیف العمر ایسے لوگ آتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس لیے مانگ رہے ہیں، تو اس میں اگر حسن نیت رکھ کے کسی نے دے دیا تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، ثواب ملے گا، لیکن جہاں پر تفتیش و تحقیق کر سکتے ہیں وہاں پر کر لی جائے۔ میں اس میں فرق یوں کر دیتا ہوں کہ اس طرح جو دینا ہے وہ صدقات واجبہ نہ دے، صدقات نافلہ دے، 10 20 روپے 50 روپے 100 روپے دے دیے جاتے ہیں، وہ نفلی صدقات ہیں، کوئی اس میں پکڑ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے، اور میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج نا جو میری امی ہیں صورتوں کی جس طرح کتاب ہوتی ہے وہ پڑھ رہی تھی، اس کے اندر سے سورۃ یاسین وغیرہ نا، تو وہ ایک دم سے انہیں نیند آئی، ان کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کے نا زمین پہ گر پڑی ہے، تو اس کے اندر صورتیں تھیں، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نا بچے کے کان میں اذان دینے کا نا صحیح طریقہ بتا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے میری بہن، لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جی گل بابر بول رہی ہوں بھائی، جی میں کراچی پہچان سے۔ گیا۔ جی 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 بھائی سلام کہیے گا مفتی صاحب کو بھی۔ جی مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں۔ جی السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میرے بھائی ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اگر کوئی یہ بولے کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، جو وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا یا کروں گی، اور پھر وہ اس وعدے سے پھر جائے اور معاملہ وہ پیسوں کا ہی ہو، تو ایک تو اس کے بارے میں بتائیے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ کہا گیا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، لیکن میں نے کہیں کسی سے یہ سنا کہ زیادہ ذکر کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور تیسرا سوال بھائی میرا یہ ہے کہ اگر الحمد شریف کے بعد ہم ایک سورت کے بجائے اگر 2 سورت پڑھ لیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن گل بابر، آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا۔ آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے بھی بڑے اچھے سوال کیے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے مسائل کا حل ان سے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب جوابات کی جانب آ جاتے ہیں۔ بہن نے کال کی کہ ان کی والدہ محترمہ کوئی دینی کتاب پڑھ رہی تھیں اور وہ ان کے ہاتھ سے گر گئی، پنسورہ یا قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہوں اور ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ صرف توبہ ہے، صرف توبہ ہے، مالی کفارہ کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1.25 کلو آٹا دے دیا جائے تو یہ اس کا مالی کفارہ ہوگا۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ مالی کفارہ بیان کرنا صرف حق شرع ہے، اسے اجتہاد سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو چونکہ اس پر شریعت نے مالی کفارہ بیان نہیں کیا ہے تو اس پہ مالی کفارہ نہیں ہے۔ اب اس میں چونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ قرآن کریم گر گیا یا دینی آیات گر گئیں، تو چونکہ ارادہ شامل نہیں ہے تو آپ پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت سے رفع عن امت الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور بھول کو اٹھا لیا گیا ہے، یہ کرم خاص ہے۔ تو خطا جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، آپ کے اوپر کوئی وبال اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہاں پہ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عرفانہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی میری بہن فرمائیے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو سوال میرا یہ کہ میرا کچھ اماؤنٹ بینک میں تھا، میں وہ کیش کروانے گئی تھی کہ اس پہ جو پروفٹ ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ میری ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی کہ یہ بھی اپنا اماؤنٹ نکلوا لیں، تو انہوں نے آگے سے جب میں نے انہیں کہا کہ یہ تو مثلاً سود ہے، تو کہتی ہے تو ہم لوگ کس طرح اپنے بچے پالیں، ہم لوگ کیا زنا کر کے اپنے بچے پالیں؟ یہ جو اس سے پروفٹ ہمیں ملتا ہے یہی ہم لوگ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر کا سارا خرچہ وغیرہ چلاتے، ہمارے ہسبینڈ نہیں ہے۔ اچھا دوسرا سوال، انہیں پیسہ ملا۔ اور ایک سوال یہ کہ میرے حالات کچھ ایسے نہیں ہیں، میرے ہسبینڈ کی جاب کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو میری بھانجی کو پتہ ہے
تو اگر میں اس سے اپنے مثلاً جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتی ہے اگر میں اس سے لے لوں کہ مجھے دے دو مجھے ضرورت ہوتی ہے تو کیا یہ میرے لیے صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو بتائیں گے، بلکہ آپ سے پہلی والی بہنوں کے ساتھ وہ بھی موجود ہیں، سب کو مسئلے کا حل بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار کیجیے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، آپ کے مسائل کا حل آج کے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آپ کے مسائل ہم نوٹ کیے. چلتے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کے پاس کہ آپ کے مسائل کا حل لیتے ہیں. جی وہ صاحب کیا فرمائیں گے ہمارے مسائل کے حوالے سے؟ جی، بہن نے کال کی تھی، ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بچے کی کان میں آذان کا شرعی طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ بچے کے کان میں آذان دینا سنت ہے. سیدھے کان میں آذان کہی جائے گی اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے گی. بعضوں نے کہا کہ سیدھے کان میں آذان کہی جائے اور الٹے کان میں 3 بار اقامت کہی جائے. تو بہت آسان طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی شخص بچے کو اٹھا کے آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کا سیدھا کان آپ کی طرف ہو، اس میں آپ ایک بار آذان کہہ دیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. بس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کے نرم و نازک کان میں ایسی آذان نہ ہو جو مسجد میں دی جاتی ہے. بعض اوقات وہ مؤذنین کو بلا لیا جاتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے اونچی آواز میں آذان دینے کی کہ آواز دور تک جائے. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ نے بچے کو سنانا ہے تو بہت پست آواز میں، آہستہ آواز میں آپ آذان دیجئے کہ اس کی قوت سماعت سے پہلے ٹکرانے والا لفظ اللہ کا نام ہو تو وہ سعادت حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور کال آئی تھی، بہن نے سوال کیا تھا. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں کسی نے خانہ کعبہ کو نظروں کے سامنے رکھ کر ایک وعدہ کیا کسی بھی حوالے سے اور پھر اس وعدے کو پورا نہ کیا تو اس پر کیا وبال ہے. دیکھیں، خانہ کعبہ ہماری محبتوں کا مرکز ہے، مسجود الیہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کی ایک عظمت ہے اور مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس مقام پر کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے. اگر یعنی ایسا وعدہ ہے جو شرعی ہے، کسی کی رقم کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو اسے تو باہر صورت پورا کرنا تھا، لیکن جب آپ نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ارادہ کیا تو پھر اسے پورا کرنا آپ پر لازم ہوگا. اور یہ محرومی کی بات ہوگی کہ اللہ کے گھر میں جا کر خانہ کعبہ نظروں کے سامنے رکھ کر ایک بات کہی جائے اور پھر اسے پورا نہ کیا جائے. چلیے اس پہ ہم ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں مسز اسلم بات کر رہی ہوں چکوال سے. جی میری بہن فرمائیے گا. جی میرا سوال ہے کہ ہماری رشتہ دار ہے، میرے نان کی بیٹی ہیں، ان کو فوت ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے اور ان کا جہیز کا سامان، اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جہیز کا سامان ان کے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ لے جائیں، لیکن میکے والے وہ بضد ہیں کہ اگر ہماری بیٹی نہیں رہی تو ہم جہیز کا کیا کریں گے. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ جہیز اس کا کیا کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن چکوال سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف سے، صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی، انہی بہن کا جن کا ہم جواب دے رہے تھے دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھو. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے سے زبان تھک جاتی ہے، تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجز محروم کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا جو یہ کہے کہ اللہ کے ذکر سے دماغ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے یا زبان تھک جاتی ہے. یہ تو سعادت کی بات ہے. اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ تمہیں مجنوں کہا جائے، پاگل کہا جائے. تو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا، کوئی خوش نصیب کر رہا ہے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے. البتہ تکلیف مالا یطاق نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی 8 گھنٹے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے تو طبعی تقاضے کے تحت تھوڑا درد ہو جاتا ہے، اس میں اگر وہ سکوت اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی وبال نہیں ہے. البتہ جو آپ نے ذکر کیا دماغ کا کمزور ہو جانا، اس کا ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل چین پاتے ہیں. اور اس میں قرآن میں یاد ہے بکرتا ہوں عشیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، صبح اور رات، اور بکرتا ہوں اصیلہ صبح اور شام، ہر وقت یعنی اللہ کا ذکر. ادھر ایک ضمنی سوال آیا. عموماً لوگ ذکر سے سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے رہیں. میرا خیال ہے ذکر سے مراد نماز، تلاوت، یہ سب چیز ذکر میں ہی آتی ہے نا. یہ ویسے ہم اس پہ انشاءاللہ ایک پروگرام بھی کر لیں گے کہ ذکر میں کیا کیا چیزیں ہیں. مختصر اتنا ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا ہی ذکر نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، روزہ رکھنا بھی ذکر ہے، احکام شرع پر عمل کرنا بھی ذکر ہے. اور صرف زبان سے ذکر نہیں ہوتا، یہ تو ذکر جلی ہے. آپ دل سے اللہ اللہ کریں وہ بھی ذکر ہے. ہر حال میں آپ اللہ کے ذکر کو کر سکتے ہیں، اسے ذکر خفی کہا جاتا ہے. تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں، آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
उसके बाद एक और सवाल किया गया इन्हीं बहन का तीसरा सवाल था कि फातिहा के बाद, सूरह फातिहा के बाद नमाज में हम एक सूरत मिलाते हैं, जैसे सूरह इखलास या सूरह कौसर मिला ली गई, तो अगर कोई 2 सूरतें मिला ले तो क्या जायज़ है? तो ज़ौक़ पर मुश्तमल है, 3 मिला ले, 4 मिला ले। कुरान कसरत से पढ़ने से मुमानात नहीं, वो कम अज़ कम का हुक्म है कि कोई एक छोटी सूरत या एक ऐसी बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो उसे पढ़ लिया जाए। तो अब अगर कोई इनफरादी तौर पर नमाज़ पढ़ रहा है, उसे ज़ौक़ मिल रहा है और वो उसके साथ 4 सूरतें 5 सूरतें मिला लेता है तो शरई तौर पर इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जैसे नमाज तरावी है, उसमें कई आयात, कई रुकू और कई सूरतें एक साथ मिलाकर पढ़ी जाती हैं। अलबत्ता इमाम है तो उसे इस बात का ख्याल करना होगा कि पीछे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, किसकी क्या कैफियत है, तो उस कैफियत को पेश नज़र रखते हुए वो मुतवस्सित क़िरात करेगा। इनफरादी तौर पर 2, 3, 4 जितनी सूरतें मिलाना चाहें ये मिला सकती हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बहन ने कॉल की थी रावलपिंडी से, उनके 2 सवालात थे। पहला सवाल उनका ये था कि सूद प्रॉफिट बैंक से लिया जाता है, तो किसी बहन ने उन्हें कहा कि अगर हम ये ना लें तो बच्चे किस तरह पालें और स्याहकारी में मुब्तला हो जाएं वगैरह वगैरह। सबसे पहले ये बात याद रखें कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने बै को यानी तिजारत को हलाल फरमाया, वहर्रमर रिबा और सूद को हराम फरमाया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी मौजूद है और अल्लाह ही ने कुरान में फरमाया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, 12वें पारे की पहली आयत, कि ज़मीन पर कोई चौपाया नहीं है मगर उसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर ले लिया है। सुभान अल्लाह। जानवरों को भी तो रिस्क अता फरमा रहा है, परिंदों को भी तो रिस्क अता फरमा रहा है, हैवानात को भी रिस्क अता फरमा रहा है, और करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो सूद नहीं लेते लेकिन उन्हें रिस्क मिल रहा है। तो किसी भी सूरत में, यानी इस सूरत हाल में सूद हलाल नहीं होगा। हमारी बहन का बिल्कुल कहना ठीक था कि वो सूद में मुब्तला नहीं होंगी। अल्लाह पर तवक्कुल करें और अहले सरवत को चाहिए कि ऐसी जो हमारे माशरे की ख़वातीन हैं जो मुस्तहिक़ात हैं उन्हें उनका हक़ अदा किया जाए और उनकी माली मदद की जाए ताकि वो सूद में मुब्तला ना हो। बहरहाल इस सूरत में सूद लेना क़तअन जायज़ नहीं है। अच्छा, ये प्रॉफिट का पैसा लेके दे सकते हैं किसी को? उसमें भी देखें इब्तिदाअन तो यही हुक्म है कि आप सूद ना लें, क्योंकि जब आप ले रहे होते हैं तो आप उस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। कोई ऐसी सूरत हाल हो गई कि आपके पास आ गया तो अब उस माल का क्या किया जाए, तो उसमें फिर ये लिखा गया है कि सवाब की नीयत के बगैर किसी मुस्तहिक को दे दें। मतलब उसमें भी आप सवाब की नीयत नहीं कर सकते। लेकिन बैंक को तो ना छोड़े ना। हाँ, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पे ज़ाय हो जाने के मुतरादिफ है, तो वहाँ पर आप फिर सवाब की नीयत के बगैर किसी की मदद कर दें। अल्लाह ताला नीयतों को जानता है। लोग पूछते हैं सवाब की नीयत क्यों ना करें, इसलिए कि वो माले हराम है। तो माले हराम पे सवाब की नीयत नहीं की जा सकती, तो सवाब की नीयत के बगैर लेके दे सकते हैं। उसके बाद एक बहन ने कॉल की थी, बल्कि इन्हीं ने सवाल किया था दूसरा, कि हालात बेहतर नहीं, कोई मौलिमा है भांजी से ज़कात ले सकते जी हाँ, या कोई ऐसे अजीज़ हैं जो जिनसे ज़कात लेकर क्या हम जो है उस माल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आशकार भाई मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा जो बहुत अहम है। ज़कात मुस्तहिक के लिए कोई ऐब नहीं है। यानी हमारे यहाँ ये एक नज़रिया बना दिया गया है जिसकी वजह से सफ़ेद पोश लोग ज़कात नहीं लेते। जो ज़कात का मुस्तहिक है उसके लिए ज़कात वाज़े तौर पर प्योर माले हलाल है, ये उसका हक है। और ऐसा माले हलाल है कि जिसके हलाल होने में कोई शक ही नहीं है, मुश्तबे भी नहीं है। तो अगर ये वाक़यातन मुस्तहिक के ज़कात हैं और किसी से ये ज़कात ले लेती हैं, और बाज़ औक़ात ज़कात को छुपाया इसलिए जाता है कि लोग ताने देते हैं कि भाई ये तो ज़काती लोग हैं या ज़कात लेते हैं, ऐसे लोगों को भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि किसी के हालात से आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अगर उन्हें मुश्किल हालात में रखा गया, और ये भी याद रखें मेरी बहन भी और दीगर अफराद भी, कि बुरे हालात होना कोई ऐब नहीं है, गरीब होना कोई ऐब नहीं है, मुश्किल वक्त में आना कोई ऐब नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया कि आप बादशाहत को भी चाहें इख्तियार करें या आप फ़क्र को इख्तियार करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी थे, बादशाह भी थे, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को इख्तियार करके फ़ुक़रा को अहमियत अता फरमाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सर यहाँ पे कॉलर से शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी, ज़ियाउद्दीन बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी ज़िया भाई फरमाइएगा। जी, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि मैंने घर बनाया है अपना और उसमें रहना था, तो मैंने हमारी बैंक है जिसमें तनख्वाह आती है, नेशनल बैंक, तो उनसे एडवांस तनख्वाहें ली थी। ठीक। 12.5 लाख रुपया। तो उस पे उससे मैंने वो पैसे लेके घर बना लिया, घर के ऊपर लगा दिया। तो उस पे वो क्योंकि एडवांस तनख्वाहें दी थी तो उस पे इंटरेस्ट भी वो ले रहे हैं, तो ये जायज़ है या इसमें कोई मसला है? क्योंकि मैंने तो घर बनाने के लिए लिया है। अच्छा ठीक है मेरे भाई, और आपको मसले का हल बताएंगे।
लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, आपके मसाइल का जिन लोगों ने अभी भी टीवी ऑन किया, यकीनन जानना चाहेंगे आज का मौजू क्या है। जो आज का मौजू है धोखाधड़ी और फरेब। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस या आपके मसाइल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ के मसाइल का हल लेते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी, एक तो वो हमारी बात मुकम्मल हुई। बहन ने सवाल किया था अगर वो मुस्तहिक्का ज़कात हैं, ज़कात ले सकती हैं, कोई ऐब नहीं है, ये उनके हक़ में माल हलाल है। चल एक कॉल ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ब्रेक में काफ़ी होल्ड कर चुके हैं वो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात करेंगी? मैं हुमैरा मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुफ्ती साहब को सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहला सवाल ये है कि मदीना तैयबा में सड़क पर चलते चलते अगर गुंबद खजरा सामने आ जाए और सलातो सलाम पड़े बगैर अगर कोई वहाँ से गुजर जाता है तो कैसी सूरत में गुनाहगार होगा इंसान? क्या क्या आपने माहौल खींचा है कि सड़क पे जा रहे गुंबद खजरा नजर आ गया। माशाल्लाह। जी अगला सवाल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि फासिक और फाजिर या कुफार को धोखा देना कैसा है? अच्छा, फासिक और फाजिर को कुफार को धोखा देना कैसा है? ठीक। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एक शख्स ने दूसरे को धोखा दिया तो उसने कहा तुमने उसको धोखा क्यों दिया है? तो वो कहने लगा मैंने अगर धोखा दिया तो इसमें बुरा क्या किया है? ऐसा कहना कैसा है? मतलब अपने अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है मेरी बहन उमैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। और जी वो सब क्या फरमाएंगे अभी मसाइल के हवाले से? जी बिल्कुल। इससे पहले एक बहन ने चकवाल से कॉल की थी। हाँ जी। उनका कहना ये था कि उनकी अजीज़ा का रिज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, उनका जहेज़ का सामान अभी रखा है। ससुराली कहते हैं मैके वालों को आप ले जाइए, वो कहते हैं हमारी बेटी ना रही तो हम सामान को क्या करें। हुक्म शरा ये है कि जिसका इंतकाल हुआ ये माल उनका वरासत बन गया। ठीक। और अब उनके जो भी वरासा होंगे, वालिदैन होंगे, इसी तरह उनका शौहर भी वारिस बनेगा, इसी तरह उनके बहन भाई भी बासूरतों में वारिस बनते हैं। तो वो फिर मालूम करवा लें किसी भी मुअज़्ज़ज़ दीनी से, किसी आलिम दीन से कि वरासत में जिसका जो हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उसे हिस्सा दे दिया जाए। इसमें ज़िद करके बैठना कि हमारी बेटी ना रही तो हम सामान को क्या करें, जज्बात अपनी जगह पे अच्छे हैं। और फिर उन्हें खौफ भी होता है कि बाज़ लोग ये बातें करते हैं कि बेटी मर गई और उसका सामान उठा के ले आए, तो ये उनका हक़ शरा है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो चीज़ शरीयत ने बतौर हक़ दिया है उसे बतौर हक़ लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तो उनके वरसा को मुतय्यन करके बक़दर वरासत हिस्स जो हैं वो वरसा में तक़सीम किए जाएंगे। इसमें ना मेके वालों पर कोई वबाल है, ना ससुरालियों पर कोई वबाल है। और दोनों का ज़िद पर अड़ जाना ये भी गलत है। बेटी चली गई है, दुख की बात है, अल्लाह ताला उन बहन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन घर वालों को चाहिए कि बिल आखिर इस मसले का हल निकालें। उसके बाद ज़िया भाई ने कॉल की थी रावलपिंडी से। उनका सवाल ये था कि घर बनाया है और उसमें उन्होंने अपनी तनख्वाह एडवांस ले ली 12 महीनों की या कितने भी महीनों की, उस पर प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उसका क्या हुक्म होगा। तो हमने ये अर्ज़ किया है कि जब आप कर्ज़ लेते हैं और उस कर्ज़ पर नफ़ा देते हैं तो ये सूद है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लु क़र्दिन जर्रा मनफ़िअतन फ़हुवा रिबा, यानी हर वो कर्ज़ जो मनफ़िअत को लेकर आए वो सूद है। तो अब इस सूदी सिलसिले को आप पर लाजिम है कि आप ख़त्म करें। पूरा घर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। वो परेशान इसलिए हो गए कि उसमें एक अमाउंट जो है उस रकम की लगी है, तो उसमें जो रियल अमाउंट आपकी लगी है उसे आप शुमार करें और जो सूदी सिलसिला कायम हो चुका है उसे ख़त्म करें, उस रकम को, उस मुआहदे को ख़त्म करें। और जो आपने इर्तिकाब किया गैर शरई फ़ेल का, उस पर तौबा करें। तौबा करने के बाद उस घर में रहना आपके लिए हलाल है, घर को बेचने की कोई हाजत नहीं है। बहरहाल सूद होता है, किसी भी सूरत में लिया जाए तो उस पर तौबा वाजिब होती है, लिया जाए या दिया जाए, दोनों सूरतों में। मैं वो सब आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। मकान बनाने के लिए कर्जा लिया जी, तो उस पर तो मजबूर उनको सूद देना है। जी हाँ, जो देखें जिस हद तक मुआहदा किया उस पर आके उस मुआहदे को एक तो ख़त्म करें। पहली तो चीज़ ये है कि जो मुआहदा हुआ है उसे ख़त्म करें, फिर जो दे चुके उस पर तौबा करें। अच्छा, और जो एट फ्यूचर है, जो इख्तियार में नहीं है, उस पर गुनाह नहीं होगा, चूँकि इनके इख्तियार में नहीं है, तौबा कर लें। और जो इख्तियार में है उसे मुआहदा ख़त्म करें तो कहेंगे लाओ पैसे फ़ौरन दो। जी हाँ, तो फिर वो चूँकि गलती तो की है तो थोड़ा सा भुगतान तो उसका होगा कि आपको पहले, मतलब ये मुआहदा करने से पहले आपको पूछना चाहिए था। तो अब चूँकि गलती हुई है तो उस गलती को ख़त्म करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तौबा करें। अब तो बहुत से इस्लामी बैंकिंग भी कर रहा है, हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ, अगर वाक़तन कहीं पर उनका शरई एडवाइज़र मौजूद है और वो इस्लामी जुज़ियात के ताबे करके पॉलिसी के तहत देते हैं घर वगैरह, तो वो फिर एक अलग मामला है। लेकिन उसमें भी मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होता। जो जिस बैंक से आप मुआहदा कर रहे हैं उन्हें कहें कि हमने आपके शरई एडवाइज़र से मिलना है, पहले तो वो आपको मुलाकात करवाएं। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इनके पास शरई एडवाइज़र इनफेक्ट है, सिर्फ नाम नहीं है। फिर उनसे आप सवाल करें कि भाई सूद तो हराम है,
لیکن آپ یہ جو ہمیں دے رہے ہیں یہ کس طریقہ کار پہ دے رہے ہیں، وہ شرعی ایڈوائزر آپ کو اگر مطمئن کر دیں تو پھر آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، شرعی طور پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ بہن نے سوال کیا ملتان سے، ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں قبۃ الاسلام دار الہجرت مدینہ المنورہ میں اگر کوئی روڈ سے گزر رہا ہے اور گنبد خضرا پر نگاہ پڑی تو وہ درود و سلام نہ پڑھے تو گنہگار ہوگا؟ شرعی اور فقہی حکم تو یہ ہے کہ گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں کو پشیمان ہوگا۔ جی، فقہی حکم اور شرعی حکم تو یہی ہے۔ لیکن دیکھیں کچھ تقاضے محبت کے ہوتے ہیں، اس پہ ہم حکم شرع کی بات تو نہیں کر رہے، لیکن وہ عاشق ہی کیا جو گنبد کو دیکھے اور صلاۃ و سلام، ہم نے تو ایسے عشاق دیکھے ہیں جو گنبد کی تصویر کو دیکھتے ہیں اور درود و سلام پڑھ دیتے ہیں۔ تو جو اس سرزمین پر موجود ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ درود و سلام پڑھیں، اور اگر بالفرض کوئی اور نہیں پڑھ رہا تو اس کے عشق پر شک نہ کریں، یہ اپنی ذات کے حوالے سے ہے، شرعی طور پر اس کی رخصت موجود ہے۔ انہی بہن کا دوسرا سوال تھا کہ ہم دھوکے پر بات کر رہے ہیں، بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے کہ جو فاسق و فاجر ہیں یا جو کافر ہیں کیا ہم انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاسق و فاجر کو تو آپ نے دین کے قریب لانا ہے، جب آپ اسے دھوکہ دیں گے تو کیا وہ آپ کی بات مانے گا؟ وہ کہے گا یہ تو دھوکے باز آدمی ہے، میں اس کی بات کو کیوں سنوں؟ اور جو کافر ہے اسے مسلمان بنانا ہے، اگر آپ اسی کو دھوکہ دیں گے تو وہ اسلام کے قریب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ صرف ایک موقع پر ہمیں رخصت ملتی ہے، وہ ہے جنگ کا موقع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ جو ہے وہ خدع دھوکہ ہے، اس میں اگر کوئی اس راستے کو جنگی پالیسی کے تحت اختیار کرتا ہے تو اس کی رخصت ہے۔ لیکن نجی زندگی کے اندر چاہے فساق ہوں، فجار ہوں، کفار ہوں، آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی وجہ سے دین کے، مذہب کے، اسلام کے قریب آئے، نہ کہ بدزن ہو۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت ایبروڈ جا کر باہر ممالک میں کرتے ہیں اور پھر وہ تمام مسلمانوں کے بارے میں رائے قائم کر دیتے ہیں کہ مسلمان تو دھوکے باز ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کا کردار یہی ہے کہ وہ دھوکے باز نہ ہو، بلکہ اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ کوئی اس سے دھوکہ کر بھی دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر دے۔ ون لائنر یہ ہے کہ فساق، فجار اور کفار کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ انہی کا آخری کویسچن تھا کہ کسی نے دھوکہ کیا کسی کے ساتھ اور اسے کہا کہ تم دھوکہ کر رہے ہو، تو وہ آگے سے بطور دلیل یہ کہے کہ ہاں میں نے دھوکہ کیا ہے، کیا برا کیا، تو اس کا یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ اشد ترین حرام ہے، اور بعض اوقات تو اگر کوئی اسپیسیفک حکم شرع ہو اور اس کا انکار کیا جا رہا ہوتا ہے تو کفر تک لے جاتا ہے۔ کیونکہ ایک یہ ہے کہ آپ کو شرع نے ایک حکم دیا، مثلا یہی موضوع لے لیجئے کہ دھوکہ مت دو، آپ نے دھوکہ دے کر اس شرع کے حکم پر عمل نہ کیا، یہ گناہ ہو گیا۔ لیکن یہ بہت خطرناک ہے کہ ایک تو عمل نہ کیا، جسے ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے چوری اور پھر سینہ زوری، کہ آپ نے ایک تو عمل نہ کیا اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا برا کیا؟ آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آپ نے رسول کے حکم کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن کے حکم کو نہیں مانا، آپ نے کل امت مسلمہ کی پہچان کو ختم کرنے کی جزوی کوشش کی ہے، تو اس پہ تھوڑی ندامت تو ہونی چاہیے۔ تو ایسے شخص کو بحث نہ کی جائے، ایسے شخص سے بھی بحث نہ کی جائے، پھر وہ بعض اوقات اڑ جاتے ہیں اور پھر معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے کہ ٹھیک ہے، تقاضۂ بشریت سے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اتنا ضرور مانیں کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اس پر بھی اگر وہ اڑ جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ غلط کرتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ، ہم پر نہیں ہے مگر پہنچانا۔ ہم نے پہنچا دیا کہ یہ بات ہے غلط، اب اگر وہ نہیں مان رہا تو یہ اس کا فعل ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ حکم شرع کو ترک بھی کریں اور پھر اس پر اڑ بھی جائیں۔ اڑ جانا اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھا، ناپسند اس فرماتا بات ہے۔ گھریلو مسائل کی طرف کہ مسلمان کو 4 نکاح کی اجازت ہے، چھپ کے اگر کلے دھوکے میں آئے گا آخری لمحہ ہمارا پروگرام ہو۔ یہ ویسے تو بڑا تفصیل طلب جواب ہے۔ ہماری بہنیں چھپ کر نکاح تو نہ کیا جائے، اعلانیہ نکاح کیا جائے، نکاح وہی ہوتا ہے جو اعلانیہ ہو، لیکن مطلقاً اگر کوئی بہن نکاح ثانی کو دھوکہ سمجھتی ہے یہ بھی غلط ہے۔ یہ شوہر کا حق ہے جسے اس نے اختیار کیا ہے، اور اگر وہ آپ کے تمام حقوق ادا کر رہا ہے تو اسے مطلقاً دھوکہ نہیں کہا جائے گا۔ جانبین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، لیکن دھوکے کی نیت اس میں بھی نہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم نے دھوکہ اور فریب کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ بات یہی ہے کہ اگر ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے زمانے تجھے کیا خبر، ہم فقیروں کو کیا مل گیا،
دولت دو جہاں مل گئی، دامن مصطفیٰ سبحان مل اللہ، گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آشکار داور پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ شب جمعہ ہے، درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔